سامعین کرام، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ سامعین ناظرین، موسم کا اگر حال دیکھیں تو موسم جو ہے بہت اچھا ہے، لیکن ٹھنڈ ہے، برف ہے، چلنا مشکل ہے، باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کا موقع ملا، بڑا رش تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ کراس کر کے 5 منٹ کا رستہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں طے ہوا۔ تو فٹ پاتھ پر کچھ جگہ نہیں، بلڈنگوں والوں نے تو صاف کی ہوتی، اسی طرح یہ بیچارے ولوں والے، نام تو بڑا ہوتا ہے جی فلاں نے ولا رکھا ہوا ہے، جو ان کے کام کرنے ہوتے ہیں ان پر بھی جو اچھا خاصا کام ہوتا ہے، باہر تو چلے صاف ہو جاتا ہے، ولوں والوں کو خود کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ سامعین اور بھی بہت ساری تنظیمات کی میٹنگ ہوتی ہے، نئے لوگ آتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو لوگ مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ سنتے رہتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر، بڑی متحرک ہیں، بچپن میں متحرک ہیں اور آج دن تک اسی طرح انرجی ہے، اپنی جو ہے انرجی کو استعمال بھی کرتی ہیں۔ سیاسی انرجی کی بات کروں تو 100% وہ چارج رہتی ہیں، اپنی تنظیمات میں بھی رہتی ہیں، اپنے گروپس میں بھی رہتی ہیں اور کمیونٹی کے مسائل کو بھی اجاگر کرتی رہتی ہیں۔ میری مراد ہے لبنہ الہی صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر۔ جی السلام علیکم راج صاحب، تھینک یو تھینک یو۔ لبنہ، جی ہم نے دیکھا ہے کہ برف میں اور آپ کے گھر کے باہر جو ہے وہ برف ہی ہے، تو پھر آپ تو بڑا مشکل ہے، لیکن آپ جو ہے وہ نظر بھی آتی ہیں، پتہ نہیں آواز سے اڑ کے جاتی ہیں، کیسے جاتی ہیں آگے پیچھے؟ دیکھیں جی، میرا اس وقت گھر نا وہ وائٹ ہاؤس میں تبدیل ہو یہ بالکل وائٹ ہاؤس اوپر نیچے سے۔ صبح آج میں نے جب دروازہ باہر جانے کا کھولا تو دروازہ ہی نہیں کھل رہا تھا، پھر نیبر کو میں نے کہا نہیں، بھائی وہ جان وائٹ ہاؤس میں کلنٹن کا سمجھوں یا کہ اپنا کیا نام ہے ٹرمپ کا سمجھوں؟ نہیں جی نہیں، وہ لبنہ الہی کا ہے، چھت پہ برف، آگے پیچھے برف، صرف گھر کے اندر برف نہیں ہے۔ خیر اس بیچارے نے، نیک آدمی ہے، اس نے آ کے ذرا برف اتنی ہٹائی کہ ہم دروازہ کھول سکے، ورنہ ہم تو لٹرلی قید ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے سڑک ہے یا فٹ پاتھ، اس کا ہمیں خود کرنا پڑتا ہے، برف ہٹانی پڑتی ہے، وہ آپ کے ڈیوٹیز میں آتی ہیں۔ اگر کوئی بار سلپ ہو جائے، گر جائے، تو وہ آپ پہ کلیم کر سکتا ہے، جس کا آپ نے خود پیسے دینے ہوتے ہیں۔ کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، ٹخنا ٹوٹ جائے، سائیکل ٹوٹ جائے، اور باقی جو لیکن ہے لبنہ ایک کوپن طرف تو یہ بات کر رہی ہیں کہ آپ نکلی نہیں ہیں، برف صاف کرتی رہی ہیں، گھر کے کام کو دیکھتی رہی ہیں، وائٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ جو پھولوں کے گلدستے کے ساتھ مبارکیں بھی لے رہی ہیں۔ وہ تو دوپہر کی بات ہے، میں نے تو آپ سے غور کرنا، تو میں نے صبح کہا کہ صبح اٹھتے وقت دروازہ نہیں کھل رہا، تو میں نے نیبر سے کہا آپ تو شام 6 بجے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن دوپہر کے بعد بھی دیکھیں تو بعد میں بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو مبارکیں بھی دے رہے ہیں، اور آپ سارے لوگ خوش ہیں، آپ کے بہت سارے نئے لوگ آپ میں آگے ہیں۔ جی الحمدللہ، الحمدللہ، ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ جاتے ہیں۔ دیکھیں زندگی جو نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ نا ایک ٹانکا جوڑ لیں۔ آپ جو تنظیمی لوگ ہیں، کچھ لوگ تھک جاتے ہیں، کچھ نئے لوگ آنا چاہتے ہیں، کچھ کو دلچسپی ہوتی ہے اس کے اندر ہو کیا رہا ہے، کچھ اس لیے صرف آتے ہیں کہ وہ جی اس میں وہ تقریب کاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس کے مشن پہ بھیجا۔ نہیں لبنہ، اس جی چیز کی فکر نہ کریں، جو تقریب کاری یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر خود ہی اٹھا کے گند جو ہے وہ کنارے پہ پھینک دیتا ہے۔ نہیں، تقریب کاری جو ہوتی ہے نا، یا اس کے اگینسٹ، وہ لبنہ الہی کو اس نے ہمیشہ مضبوط بنایا۔ میں اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتی، مجھے اپنی نیک نیتی کا، میرے ماشاءاللہ اتنے اچھے ساتھی ہیں، اتنی ان کی دلچسپی ہے، اتنے ان کے ویژنز ہیں، سو آئی ایم مور دین ہیپی، کیونکہ نہیں جب ہم لبنہ، نے آپ کو سال، کریڈٹ پہنچتا ہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ہم لکھتے ہیں کہ ادارہ آپ کی آواز کی تصویریں بولتی ہیں اور آپ کے پروگرام بھی بولتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس قسم کی وہ مخالفت تھی کہ اللہ اکبر، لیکن وقت کے ساتھ جو نہیں ہے، یا تو لوگ تھک گئے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے نا، لیکن ہم نے وہ جو بھی اس ہائی لیول کی مخالفت تھی، یہ جی کیا کر رہے ہیں، اس کو آپ نے کیا کیا، فلانے کو کیا کیا، ہم نے ماشاءاللہ تقریباً 2025 میں 20 مختلف کیس ڈیل کیے ہیں اور ہمیں ان میں کامیابی ہوئی ہے۔ ابھی کل پھر ایک خاتون کا کیس تھا، ان کا کیا تھا، 1988 1998 یا 99 میں ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ان کے جو بھی ان کی وہاں پہ زمین وغیرہ تھی، وہ ان کے بچوں کے اور ان کے نام پہ اس کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان بیچارے 2-3 ہفتوں کے لیے جاتے ہیں جیسا عام روٹین میں، ان کی زمین پہ کسی نے قبضہ کیا ہے، پولیس کوئی مدد نہیں کرتی، کوئی مدد نہیں کرتا، تو ان کا میں نے کل پٹ اپ کیس کیا ہے۔ اب اس پہ ہم کام کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہمیں باقی کیسز کی طرح اس میں بھی کامیابی ہوگی۔
تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ لبنہ، جو میرے پاس خبریں ہوتی ہیں، آپ بے شک اس کے بارے بات نہ کریں، ہم بھی نہ کریں، نہ بھی نہ کریں، لیکن آپ کی تنظیم جو ہے وہ کافی پھول گئی ہے، اور بہت لوگ آ رہے ہیں جو کچھ خاموش ہیں، کچھ فرنٹ لائن پر ہیں، لیکن کچھ جو ہیں بہت ساری چیزیں اور بہت ساری خبریں بھی شہر میں چل رہی ہیں۔ جی رائی صاحب، 100 باتوں کی ایک بات ہوتی ہے، مستقل مزاجی جو نہیں ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ کو اس کا انعام دے۔ ہم نے جتنی بھی ہمارے باتیں میں ہماری ذات کے بارے میں، ہماری تنظیم کے بارے میں، ہم نے گوارا ہی نہیں کیا آج تک اس کا جواب دینا۔ ہم اپنے سر نیچے کر کے اپنا کام کرتے رہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے۔ تو شاید اسی لیے وقت تو آپ مقرر ہو لوگوں کا کام بولتا ہے۔ تو بھی شاید وہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ بیٹا جب آپ دعا کرتے ہو نا، تو کئی دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہیں اور کئی دعائیں قبول نہ ہونے کا وقت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کب آپ کے لیے مناسب وقت ہے۔ شاید پچھلے سال ہمارے لیے اتنا مناسب نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے الحمدللہ۔ ابھی ہم لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے ایک واٹس ایپ کا ایک گروپ لانچ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک انشاءاللہ تعالیٰ جلدی یہ لانچ کریں گے کہ کچھ کچھ لوگوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے کچھ دوسری چیز کے بارے میں، لیکن ہم لوکل جو تنظیمی سیاست ہے اس میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ تو پکا ہے۔ لبنہ، یہ 5 فروری بھی گزر گیا، یوم یکجہتی بھی گزر گیا، 4 فروری بھی گزر گیا کھانا کھا کر، 5 بھی گزر گیا، جی اور جی آج جو ہے وہ خود کش حملہ ہوا ہے، حملہ آور کی شناخت بھی ہو گئی ہے، اور مریم نواز نے جو ہے اپنی کل کی مصروفیات جو ہے وہ منسوخ کر دی ہیں، تو یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے جو دل ہل جاتا ہے۔ بس یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں کچھ اچھی چیزیں ہوتی، اب پنجاب تھوڑا بہت سٹیبل ہو رہا ہے، چاہے کوئی کروا رہا ہے یا چاہے کوئی کر رہا ہے، میں تو اس کا رزلٹ دیکھتی ہوں نا، اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے حق میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، عوام کے حق میں اچھی ہو رہی ہیں چیزیں، تو مجھے ہمیشہ اس چیز سے غرض ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے، تو پھر کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ جب اس طرح کے خود کش بم دھماکے ہوتے ہیں، وہ فوکس منتشر کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ادھر کی بات کہ مطلب اچھی بات یاد نہ رہے، وہ مطلب یہ چیزیں تو ہم نے محترمہ بے نظیر شہید کے ٹائم پہ بھی دیکھی ہے نا کہ وہ اچھی چیزوں سے، ریزلٹ سے چیزوں فوکس ہٹ جاتا ہے، وہ دوسرا سیاپا بڑھ جاتا ہے، تو میں تو اس کی مذمت ہی کر سکتی ہوں۔ دوسرا لبنہ، اب میٹنگز کمیون میں شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کو کہ میں جو ہے وہ کمیٹیاں وغیرہ مل گئی ہیں، شام کو ساری میٹنگز ہوتی ہیں، تو اب سارے لگتا ہے کہ سٹی کونسلر کافی جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صاحب کی فوٹوز بھی ہمیں نظر آتی رہتی ہیں، کام بھی ہو رہا ہے یا فوٹو ہی خالی بن رہے ہیں؟ رائی صاحب، فوٹو تو مطلب گیٹ ٹوگیدر کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا، مجھے تو پچھلے 16 سال کی طرح اس چیز سے دلچسپی ہے کہ آپ نے ہماری فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جیسے میرے وقت میں مجھے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں بتاؤں کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیونکہ میرے اتنا کم ٹائم ہوتا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، میں اپنے سیاسی کام میں اتنی ہو جاتی تھی، ٹائم بھی وہ سوشل میڈیا کا نہیں تھا، تو مجھے بتانے کا نہیں وقت ملتا تھا کہ میں نے یہ کیا یا وہ کیا، تو لیکن ابھی تو بڑا ایک کلک کرے تو سب کو پتا چل جاتا ہے آپ نے کون سی تجویزات دی ہیں، آپ نے کون سی لابی کی ہے اس کو اسمبلی ہال میں لانے سے پہلے، کیونکہ آپ اکیلے سولو نہیں کھیل سکتے، آپ کی جو بھی تجویز ہے اس کے لیے آپ کو ایک لابی بنانی پڑتی ہے مختلف پارٹیز کے ساتھ، کیونکہ دس از اے میٹر آف بجٹ، اب جو بھی بہتری کریں گے اس کے لیے تو پیسے لگیں گے نا، تو دوسری پارٹیاں سوچ کے اس کی ہاں یا نہ میں جواب دیتی ہیں کہ وہ آپ کی آپ کے جو آپ کے الائز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی تجویز کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ خزانے میں پیسے کہاں سے آئیں گے۔ یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے، خزانے میں پیسے کہاں آئیں گے، لیکن اس دفعہ جو یہ برف باری پڑ رہی ہے تو کمیون کے تو اخراجات زیادہ ہوں گے، لیکن ہمیں سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، کمیون کو میں نے لکھا ہے، انہوں نے جی ایک خط لکھا ہے پچھلے جب کرسمس کے بعد جب آپ کا اپنی گھر ہوتا ہے تو یعنی ہاؤس ہو یا لائلی ہو جو کچھ بھی ہو، تو آپ اپنی کچرا اٹھانے کے پیسے، اپنا جو آپ کا پراپرٹی ٹیکس ہے، اور یہ برف اس کی جگہ صاف کرنے کے لیے بہت مطلب مین اس کی پیسے ہوتے ہیں، تو پہلی دفعہ کہتے ہیں جی ہم 1 انچ سے زیادہ برف ہے تو ہم اپنی گاڑی نہیں لے کے آ سکتے، تو میری پولش نیبر ہے تو کہتی ہے تو پولینڈ میں تو کتنی کتنی برف ہے تو وہ نہیں آ سکتے، مطلب انہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ابھی پھر جب دن انہوں نے لکھا کہ ہم 2 ہفتے کا کوڑا نہیں لے کے آ سکتے، تم اس طرح کرو کہ میرے گھر کو مجھے یہ بتایا کہ 2 سٹاپ دور ایک چوک ہے، وہاں پہ تم اتنے بجے سے پونا گھنٹہ تھا، سیٹرڈے کا دن تھا، 9:15 سے 10 بجے کے درمیان اپنا ڈرم لے آؤ تو ہم خالی کر دیں گے، تو میں نے ان کو پھر کمون کو لکھا کہ دیکھو میں نے اپنا آئندم اسکیٹ یا وہ
ٹیکس ٹائم پہ دیا ہے، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو میں نے مطلب اس کا ہوتا ہے نا کہ اتنی دفعہ آنا ہے، تو اس میں جو بھی پیسے نکلتے ہیں، تم یا تو مجھے پیسے واپس کرو یا کسی اور طریقے سے کوڑا لے کے جاؤ، میں کیوں لے کے جاؤں؟ یہ دوسری بات ہے کہ آج کل آپ آنے والے 2 سالوں میں آگے دیکھ سکتے ہیں کب برف پڑنی ہے کب نہیں پڑنی۔ آپ نے برف کو ہٹانے کے لیے نئے ماڈرن ٹولز کیوں نہیں خریدے؟ مطلب برف کے وہ جو ایک چھوٹا سا ٹریکٹر ٹائپ ہوتا ہے، اس کے آگے برش لگا ہوتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو اس میں ہمارا ٹیکس پیئر کا کیا قصور ہے؟ ابھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، تو آج رات کو کل شام کو پھر آیا کہ جی ہم کوڑا نہیں لینے آ سکتے، تو آپ جو نہیں ہم آپ کو لکھیں گے سیٹرڈے کے دن آپ اپنا جو نہیں ہے ڈرم لے، وہ جو کوڑے کا ڈرم ہے جس کے پہیے لگے ہوتے ہیں، لیکن میں کیسے لے کے جاؤں جی ادھر؟ تو وہ پھر میں نے لکھا، آج ان کو میل لکھی ہے۔ لبنہ، چونکہ آپ جو ہے وہ سٹی کونسلر رہ چکی ہیں اور آپ سارے کمیون کو جانتی ہیں، سسٹم کو جانتی ہیں، آپ تو یہ کام کر سکتی ہیں۔ جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کریں؟ نہیں تو وہ جب اگر اس میں کوئی تبدیلی آئی، اگر میں نے پریشرائز کر لیا کہ وہ جو آلات ہیں برف باری کے ہٹانے کے وہ خریدیں، تو میرے اکیلے کا تو فائدہ نہیں نا ہوگا، سب کا فائدہ ہوگا۔ نہیں میں چلیں، نے تو فائدہ اپنے آپ کے کہنے سے بھی انیشیٹو تو کوئی لیتا ہے، لیکن اب کمیون میں دیکھنا، اگر ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں، میڈیا تو اپنی خبریں دیتا رہتا ہے، نئی نئی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ہماری کمیونٹی کی جو ہوتی ہے، جس طرح آپ کی پاپولر تنظیم ہے، اسی طرح جو ہفتہ گزرا، پچھلا ہفتہ جو ہے وہ خبروں کی زد میں چودھری شوکت، ان کے بیٹے یا ہوں، اپنا کل تو ہم تو کل اکٹھے ہونے کی بہت ساری وجوہات تھی۔ ایک تو ہمارا یہ کشمیر ڈے تھا، اس کے لیے ہم نے کشمیر کے لیے دعائیں مانگی اور اپنے نیک خیالات کا اظہار کیا، اور کشمیر جب پکارے گا ہم حاضر ہوں گے، سر کے بل حاضر ہوں۔ ہم نے جو ہے کشمیر کے شہدا کو سلوٹ دیا ہے، اور پھر تھوڑی بہت اس بارے میں بات کی ہے کہ جو ہمارا پاکستانیوں کا کشمیریوں سے قلبی تعلق ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اسی طرح پھر جب بیرسٹر سلطان صاحب کی جو وفات ہے اس کے لیے ہم نے پھر کیا کہتے ہیں وہ فاتحہ تو پڑھی۔ ایک پروگرام بھی، اچھا خاصا پروگرام بھی کیا، ابھی اس میں شامل تھیں وہ دیکھیں بیرسٹر صاحب کو تو آپ جو ہے نا وہ بھول نہیں سکتے، چونکہ ان کی بہت ساری خدمات ہیں کشمیر کے لیے۔ ہاں جی، میں نے صرف پڑھی نہیں ہے، دیکھی ہیں، شامل رہی ہوں۔ وہ ہمیشہ میرے بارے میں کہتے تھے، مجھے میرے ہسبینڈ کو جانتے تھے تو مجھے پرجائی کہتے تھے، تو کہتے کوئی آوے نہ آوے پرجائی پہنچ جائے۔ تو میں تو یورپ میں جدھر جاتے تھے، میں مطلب سنس 78 جو نہیں ہے، میں ان کو ڈینمارک میں تو اتنا کچھ ہوا نہیں، تو میں ان کو چاہے وہ کیونکہ ویری آفن وہ سال میں 2 3 4 دفعہ بھی یوکے میں پہنچ جاتی، فرانس ہو گیا، دوسری کنٹریز ہوگی، تو میں ہمیشہ جاتی تھی۔ لبنہ، تو یہ ایک بڑا انرجی اتنی آپ لاتی کہاں سے ہے؟ کبھی کہتی ہے نہیں میں اسپتال جا رہی ہوں، آنکھوں کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ کو ایز اے مترک، جس طرح ایز اے سیاستدان دیکھا جائے، ایز اے شہری دیکھا جائے، لیکن آپ تو پتہ نہیں سوتی کس ٹائم ہے؟ میں 6 گھنٹے صرف سوتی ہوں، اس سے زیادہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو نیند نہیں آتی؟ مجھے ضرورت نہیں، میری باڈی کو ضرورت نہیں ہے، میرے سونے کا کوئی ٹائم نہیں، میرے اٹھنے کا ٹائم ہے، وہ جنی 5:45 میں اٹھ جاتی ہوں۔ اچھا، آپ نے ایک رول بنایا ہوا ہے، ڈسپلن۔ آپ اس کو رول کہہ رہے ہیں، میرے بچے کہتے ہیں ماں جی آپ کو ڈیمیج ہو گیا کام کر کر کے، آپ کو میں سو نہیں سکتی، اور میرا فیملی اس سے بہت، میرے ہسبینڈ جب زندہ تھے وہ بھی بےچارے بڑے تنگ تھے، کیونکہ میں نے تو اٹھ جانا ہے، وہ کچن میں کھڑ کھڑ مشینیں اوپر نیچے جو نہیں ہے، ظاہر ہے پتہ چلتا، لیکن میں 6 بجے کے بعد سو نہیں سکتی۔ اگر میں زیادہ سونے کی کوشش کروں میرا سر بھاری ہو جاتا ہے، مجھے عادت ہی نہیں ہے۔ لیکن لبنہ، ایک مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے جسے ہم سینہ گزٹ کہتے ہیں، جو ہمارا پیپر نکلتا ہے 12 بجے رات کو، وہ مطالبہ کر رہا ہے سینہ گزٹ پیپر کے جو ایڈیٹرز وغیرہ ہیں کہ تنویر احمد کو جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہیے، کمون کا یا پارلیمنٹ کا۔ لبنہ الہی کو کمون کا یا پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ لبنہ کام، یہ سارے لوگ جو آپ لوگ بہت متحرک ہے، 12 مہینے آپ کام کرتا رہتے ہیں، اب جو ہے وہ کمیاں محسوس ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک سکندر اکیلا کیا کر سکتا ہے، ایک جو ہے وہ کاشف کیا کر سکتا ہے، تو اسی طرح اور بھی جب لوگ، آپ متحرک لوگ، جو اس طرح آپ محنتی لوگ نہیں آئیں گے خالی باتیں کرنا، کچھ لوگوں کا تو بیٹھ کے چند محفلوں میں بیٹھنا، ہم نے غیبیت کرنی اور اس کے بعد شام کو گھر چلے جانا ہے، تو لبنہ اس طرح تو کمیونٹی کے حالات نہیں چلے گے، سیاسی پارٹیوں میں ہم لوگ تقسیم ہو جائیں گے، تو اس طرح آنے والی نسل کو تو کوئی نہیں فائدہ ہوگا، ان کے لیے ہم لوگ کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ رائے صاحب باہر سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پہلی الف بے یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ جمہوریت والا رویہ اختیار کریں۔ یہاں پہ جو نوجوان یونیورسٹی کے بچے ہیں پاکستانی، وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مطلب مجھے کوئی نہیں پرابلم، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو ٹرے میں رکھ کے ساری سہولتیں دی ہیں۔ یہ ایک بڑا وہ کیا کہتے ہیں گورکھ دھندا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جب سیاست جوائن کی تھی اس سے بہت سال پہلے میرے
والد صاحب نے میری سیاسی تربیت کی تھی، اسی طرح اسکندر کے ابو نے اس کی سیاسی تربیت کی تھی۔ ایسے نہیں کہ انگڑائی لیں تو کسی پارٹی کے 6 مہینے پہلے ممبر بن جائے، اس طرح سیاستدان نہیں بنتے۔ میرے ابو مجھے اس وقت یاد ہے کہ ریڈیو پاکستان سے خبریں سنواتے تھے، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، 13 سال کی تھی، 13-14 سال کی تھی۔ تو کہتے ہیں میں تمہارا مجھے بعد میں بتانا کیا تھا، تو میں نے بڑی خوشی سے کہنا ابو میں نے تمہارے سے پوچھا ہے؟ ان کے کیا مطلب ہے؟ جب پوچھوں گا بتا دینا۔ پھر مجھے بہت عرصہ سمجھ آئی کہ یہ چیزیں تو مجھے لکھنی پڑیں گی، میں تو بھول جاتی ہوں۔ میرے ابو نے ڈنڈے کے زور پہ مجھے پھر ابو نے یہ اتوار کو ریڈیو ہم سنتے تھے پاکستان میں، جو پاکستان ریڈیو تھا، ریڈیو پاکستان، تو پھر کہتے اچھا بیٹا، میرے ابو مجھے پیار سے پتری کہتے تھے، پتری 10 خبراں۔ شروع میں تو میں کہتی تھی کہ میں بھول گئی ہوں، تو ابو کہتے تھے تو تمہیں بھولنے کے لیے تو سنائی تھی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ تھوڑا بہت لکھنا شروع کر دیا، پھر میں پٹک کر کے بتاتی تھی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، یہ انہوں نے کہا۔ یعنی 12 سال کی یا 13 سال کی عمر سے یہ چل رہی ہے۔ میں جب یہاں پہ آئی تھی، میں سینٹ ٹریزا کی پڑھی ہوئی ہوں، وہاں پہ بھی میں نے اسپیچ کی تھی یہاں آنے سے پہلے پاکستان ڈے پہ، تو مجھے ایک کتاب ملی تھی بونے اور دیو، وہ یہی تھی کہ چھوٹا سا ایک بندہ بہت اونچا، گولیور اس کے نام سے وہ کتاب ہے۔ تو مطلب میں نے اپنا تک اسپیچ کرنے پہ جو پہلا پرائز لیا تھا I was just 11، تو یہ ایک تو لمبی لبنہ پھر کہانی ہے۔ میری بات ثابت ہو رہی ہے کہ بچپن سے متحرک تھی، آج بھی متحرک ہیں، لیکن آپ کے دور میں جب آپ کا دور تھا اس وقت بہت کم میر جعفر میر صادق تھے، اکا دکا لوگ تھے، تو اب تو اتنی اکثریت میں میر جعفر میر صادق آ گئے ہیں، جو کمونوں میں بھی جا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں، کچھ لوکل سوسائٹیوں میں بھی جا رہے ہیں آگے پیچھے، اب جو ہے یہ ایک ریوڑ بن گیا، اب آپ کی اس طرح کی سیاست نہیں رہی۔ رائے صاحب، کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے نا گندگی کے عمل سے گزرنا پڑتا۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، یہ لوگوں کو خود، جب تک لوگ اپنے نظریات کے مطابق پارٹیاں نہیں ڈھونڈیں گے کچھ نہیں ہونے والا۔ ابھی دیکھیں آج کل زبردست کمپین ریڈیکل ونسٹا کی یوتھ چلا رہی ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کو 18 سال کی عمر تک ڈینش نیشنلٹی نہیں ملتی۔ ان کے ابا کیا کرتا ہے، اماں کیا کرتی ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ دے آر بورن ان ڈینمارک۔ یہ پارٹی کے اندر مختلف، کیونکہ پارٹی کے اندر بھی مختلف خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، پارٹی کے اندر منظور کراتے ہوئے ہمیں غالباً 3-4 سال کا ٹائم لگے، اور اب یہ کمپین جو نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا پہ یوتھ ہے جو وہ چلا رہی ہے، جو میچور سیاستدان پارلیمنٹ نہیں، وہ نہیں چلا رہے، کیونکہ یوتھ لوگ ہمارے جو ینگ بچے ہیں وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہی پڑے ہوئے ہیں نا، تو وہ ان کو اس طرح امیگریٹس نہیں مانتے، وہ اپنی حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اس بچے کو، میری دوست ہے، میں اس کو بہنوں کلاس سے جانتی ہوں، ہم نے اکٹھے یہ کیا، تو اس کو کیوں نہیں ملتی؟ تو الحمدللہ ہم نے بڑے سے سولجر تیار کیے ہیں جو کہ جمہوری طریقے سے ہمارے ساتھ ہمارے حقوق کے لیے لڑیں گے، کہ یہ ساری چیزیں بہت ٹائم لگتا ہے۔ ہمارے لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ بوئے دی آئی جانجی تو وینو کڑی دے کان۔ میں اس چیز سے بہت اگینسٹ ہوں کہ آپ جو نہیں اتنے شارٹ ٹائم میں کسی پارٹی کے ممبر بن سکتے ہیں۔ میں نے پارٹی کے اندر کہا کہ جی آپ ریکوائرمنٹ کریں 2 سال ممبرشپ ہوگی تو تب آپ ٹکٹ دیں گے، چاہے میں اقلیت میں ہوں، آئی ڈونٹ کیئر، کیونکہ آپ کا، آپ جس کو دیتے ہیں یہ وہ اپنی پگڑی اونچی کرنے کے لیے تو نہ بنے کونسلر، وہ عوام کا خادم، عوام کی خدمت کے لیے کرے۔ جب اس کے پاس ٹولز ہی نہیں ہے خدمت کے لیے تو کٹا تو سواہ کرے گا۔ میں بھی یہ سخت میری طرف سے اقدام ہے، لیکن آئی گو فار دیٹ کہ آپ کو 2 سال ممبر ہونا چاہیے، آپ کو پارٹی میں کام کرنے کا طریقہ، کورسز، چیزیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، آپ وہ کریں، کیونکہ 1 سال از نوٹ انف۔ آپ 2 سال مطلب ڈینش پارٹی کا جو بھی ڈینش پارٹی سیاسی پارٹی ہے اس کا 2 سال ممبر ہونا چاہیے، پھر وہ ٹکٹ اپلائی کرے۔ نہیں، پھر وہ ٹکٹ دیں، میری طرف سے 6 مہینے کے لیے اپلائی کرے، وہ ٹکٹ 2 سال کے بعد دیں، اچھا مطلب کیونکہ تجربہ ہونا چاہیے، اتنا تجربہ، کم از کم تجربہ ہونا نہیں، چاہیے۔ جو نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس چیز کا تجربہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس ماحول میں کام کیسے کرنا چاہیے۔ لیکن جس سال الیکشن کا سال ہوتا ہے نا، وہاں کوئی چیز نارمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی بات جو پیسے ہے، آپ کے جو بجٹ ہے وہ کسی دوسرے نے کیا کہتے ہیں منظور کیا ہوتا ہے، آپ نے وہ اس پہ کام کرنا ہے۔ آپ اس عمل سے تو دور ہیں کہ آپ نے پرائیورٹی کس چیز سے دینی ہے، کیسے بجٹ منظور ہوتا ہے، اس کو پڑھے، وغیرہ 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 نا، کہ یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو پارٹی کے لائل سولجرز ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ کوئی بھی منہ چک کے 6 مہینے سال پہلے آ جائے، جی میرا الیکشن لڑ، میں ممبر بن گیا لہذا من ٹکٹ دو۔ اور اکثریت جو ہے اس میں ہر پارٹی میں بات ہوتی ہے، اکثریت نظریاتی ممبر نہیں ہوتے، اکثریت جو ہے وہ صرف اور صرف اور صرف، میں 3 دفعہ کہہ رہی ہوں، وہ الیکشن لڑنے کی نیت سے آتی۔ آپ فارنرز کی بات کر رہی ہیں یا کہ ڈینشوں کی؟
नहीं, डेनिश बहुत कम ऐसे होते हैं, मैं फॉरेनर्स की बात कर रही हूँ। चलें लुबना, ये तो आपने बड़ी खबर दी, बड़ी बात की, लेकिन अगर जो आने वाला अब वक्त है, अब जो है ना सोशल डेमोक्रेट का ग्राफ भी बढ़ रहा है और उसका जो है मॉडरेट वाले भी आगे जा रहे हैं। ये जो मौजूदा सियासत वो है कुछ सेट। भी कर लें जी, मेरी बात, सोशल डेमोक्रेट के अगेंस्ट इतने लोग मुतहरिक हैं। अभी वो जो उसने फूड का वो जो चेक दे रही है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। जिंदगी आम तबके के लिए गुजारना महाल है। वो बच्चों को क्या दे, दूध ना दे, गोश्त ना दे। अभी पिछले दिनों मैं पता नहीं किस जगह बैठी हुई थी कोई, तो वो मुझे पता चला कि डेनिश जो गोश्त है या कसाई है, उन्होंने, क्योंकि उन्हें रिलीफ मिली है, तो उन्हें जो नहीं है, उन्होंने गोश्त की कीमतें कम की हैं। पूरे जो सलाख्ता नहीं है डेनमार्क में, तो जिधर से मैं अलहुदा से मैं गोश्त लेती हूँ, तो मैंने उसको कहा कि मैं अंडरकट का बीफ लेती हूँ, तो मैंने कहा ये तुम 125 या 135 को देते हो, तो तुमने क्यों नहीं कम किया? कहता है मतलब उसको बुरा लगा ना कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि अगर 20% जो है वो कीमत कम हुई है गोश्त की, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके 3-4 बच्चे हैं, बच्चों को गोश्त की ज़रूरत होती है, ग्रोथ उनकी एज होती है, तो भई आपने जब एक एक पूलिये से आपको पैसे मिले हैं, तो आपने कम क्यों नहीं किया? 3 दिन पहले की बात है। अभी फिर बीच में बर्फ बढ़ गई, मैंने सोचा था कि मैं ये आम दिनों में जाके ना ये जितने भी नैरोब्रो गेट में कसाई हैं, उनसे पता करूँ कि भई तुमने क्यों नहीं कम किया? लुबना, आज बर्फ के दिन के मौके पर आगे भी बर्फ होगी, बारिश भी शुरू होगी। अब आने हुँ। वाला जो वक्त है, इलेक्शन है, ये साल इलेक्शन का है, चाहे कल हो चाहे महीने बाद हो, लेकिन इस साल इलेक्शन होने ही होने हैं। जी, जी, मार्च अप्रैल में इंशाल्लाह होगा। तो आप क्या मशवरा देंगी लोगों को कि किस तरफ देखें अपना, खासकर मैं गैर मुल्कियों की बात कर रहा हूँ, वो जो जिस तरह आप बता रही हैं कि वो किस तरफ जाएं अपने हकूक़ के लिए? लोग तो बाहर तो नहीं निकलते, हम दूसरे मुल्कों की तंजीमों के लिए जो हकूक़ के लिए बाहर निकल आते हैं, जो अपने हकूक़ होते हैं उसके लिए तो हम यहाँ बाहर नहीं निकलते। राय साहब, सबसे बड़ी बात है मैं कहती हूँ कि जो लोग सोशल डेमोक्रेट को वोट देंगे, वो अपनी कौम से गद्दारी करेंगे। मेरी तरफ से किसी को भी दें, लेकिन इनिस लिस्ट से लेके एसएफ से लेके रेडिकल तक वोट। लुबना, ये बहुत बड़ी आपने खबर दी है, ये तो बहुत बड़ी खबर आप दे रही हैं कौन सी? कि सोशल डेमोक्रेट को वोट देना गद्दारी करने के बराबर है। बिल्कुल है। नहीं लुबना, ये आपके इसका मतलब मीनिंग्स है, हो नहीं सकते नहीं हैं, नहीं आप नहीं, जमहूरी इसका मुल्क में देखें, रहती हैं, इसका आज़ादी हर चीज़ की। इसका सोशल डेमोक्रेट का मतलब है कि आप जालिमों के, यजीद के उस टोले में शामिल हैं जो कि कमजोर लोगों पे जुल्म करते चलें लुबना, इस पर जो है बड़ा मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे, दूसरे हैं। सियासतदानों को इंशाल्लाह। भी बिठाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप नौजवान बच्चों और बच्चियों को, चूँकि आपका तदरीस से तल्लक है, उनको क्या आप मशवरा देती हैं ये जो बर्फबारी के दिन है? उनको जो नहीं है, मैं मशवरा ये दूंगी कि खास करके जो बच्चियां हैं, जो टीनेजर बच्चियां हैं, उनकी माएँ उन्हें गर्म कपड़े ज्यादा से, क्योंकि लड़कियां जरा, उनकी बॉडी नाजुक होती है, तो वो बच्चियों को गर्म कपड़े पहना के भेजें और इस चीज की परवाह ना करें, बल्कि सख्ती से किए, क्योंकि अक्सर बच्चियां जो नहीं ये उतार देती हैं, मुझे सर्दी नहीं लगती, तो बच्चों को समझाएं कि ये बहुत जरूरी है अपने जिस्म को गर्म करना। और ऑफ कोर्स लड़कों को भी जो नहीं है, और घर में अंदर उनको बंद ना करें, उनको बाहर प्लेग्राउंड में भेजें, जाओ खेलो, क्योंकि उनके जिस्म को आदत होनी चाहिए कि ये ऐसे ही है। बाकी बच्चों को खुराक में जो नहीं है, वो पिज़्ज़े कम खिलाएं, प्रोटीन वाला खाना दें, खुश्क मेवा दें, अच्छे-अच्छे से फल दें, मुख्तलिफ तरह की चाय बना के दें, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी चाय हो। यानी ये जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, बॉर्न है वगैरह में इनको पिलाते हैं, जैसे सेब की चाय, नाशपाती की चाय, दालचीनी की चाय, तो इस तरह के जो कहवे होते हैं, 10 क्राउन का एक पैकेट मिल जाता है जिसमें पता नहीं 20-25 टी बैग्स होते हैं। लेकिन अपनी बावजूद इसके कि हम घर से बाहर नहीं निकलते, अपनी ख़यालात, अपनी उसका खुराक का ख़्याल रखें, डी विटामिन्स दें बच्चों को, मल्टी टैबलेट्स दें। और जो बूढ़े लोग हैं वो जो नहीं है अपनी उसको हड्डियों को मजबूत करने के लिए, जो सीनियर सिटीज़न है वो जाए मेट्रस में किसी जगह, वहाँ पे वो गोलियाँ खाएँ। ये इसके बगैर गुज़ारा नहीं है, क्योंकि बेशक हेल्दी फूड हम खाएँ, लेकिन जैसे मछली खाना रिक्वायर है कि जी हफ्ते में आप 3 दफ़ा खाएँ। हम मछली का पता नहीं क्या-क्या करके उसमें क्या बचता होगा, मसाले वाली मछली और इस तरह जो नहीं है, तो मछली के टून जो है उसके सलाद बनाएँ, जो है लाक्स, उसको ओवन में बनाएँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ख़्याल रखें कि मछली के ऑयल आपके जिस्म में पहुँचे, क्योंकि ये हड्डियों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अपनी खुराक पे फ़ोकस रखें।
लुबना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती मालूमात हमारे सामान्य नाजरीन को दी। जी ओके, थैंक यू जी, खुदा हाफिज। सामान ये थी साबका सिटी काउंसलर लुबना इलाही, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। सामान हमारा मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई जवाब देना चाहता है, तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।